ایران کا بھی اپنا ایک پرابلم ہے کہ ایران بھی اگر طویل عرصے تک یہ بند رکھتا ہے تو اس کو بھی تو اپنا ایران کو تیل بیچنا ہے نا، اور عالمی منڈی میں بھی کیا پرائسنگ جا رہی ہے. تو کم از کم مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جب اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کے 3-4 دن یہ اس کے نشر ہونے کے بعد غالباً 25 سے 30 روپے فی لیٹر میں اضافہ تو ہر صورت میں ہو. وہ یہ ساتھ ہی یہ میسیجنگ بھی کر رہا تھا کہ پاکستان نے انڈیا کی ایئر فورس کو تھلے لگا دیا تھا. ہمارے لیے اکنومیکلی بھی ٹف ہوگا آنے والے دن اور پولیٹیکلی بھی. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ایران اسرائیل کی بات کی، کہاں سے جنگ شروع ہوئی، کیسے پہنچی وہاں تک، اور یو ایس کی کیا اسٹریٹجی رہی، فیل ہوئی یا کامیاب رہی. اس ایپیسوڈ میں بھی بات تو جنگ کی ہی ہوگی لیکن ذرا ڈفرینٹ اینگل سے. بات یہ کہ ہم ہیں تو پاکستانی، آخر میں آ کے اس پوری جو جنگ ہے اس کا پوری دنیا میں امپیکٹ جائے گا، پاکستان پر بھی آئے گا. اوور آل ہم اکنامکلی بہت پراسپر نہیں کر رہے، مشکل سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو پھر کچھ ہو جاتا ہے. اب جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک اکنامک کرائسس سٹارٹ ہوگا، ظاہر سی بات ہے پاکستان میں بھی ہوگا. آلریڈی یہاں پر جو عام عوام ہے مہنگائی سے تنگ ہے، پریشان ہے، چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی جگہ ہو، آخر میں آ کے تو لے مین کا ہی نقصان ہوتا ہے. اب پھر سے پاکستان وہیں آ کر کھڑا ہو گیا ہے جہاں پر آئل اور انرجی کرائسس کی وجہ سے ہمیں ڈائریکٹ نقصان پہنچے گا. اس ایپیسوڈ میں ہم جنگ کا یہ والا اینگل ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر دنیا کے ایک حصے میں جنگ ہو رہی ہے تو دوسرے حصے میں کیا کیا مسئلے ہو سکتے ہیں، اور آخر میں آ کے تو بات وہی ہے کہ عام آدمی یا عورت کا نقصان ہے. تو نصرت صاحب سے بات کرتے اور دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں اگر یہ پاکستان کے لیے مسئلے ہوں گے تو ہم کیا ان کو اوور کم کر پائیں گے یا نہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. سر، ناٹ اے ویری گڈ نوٹ ٹو اسٹارٹ دا پروگرام، اور یہ تو ٹاپک ایسا ہے مہنگائی کا جس پہ ہم نے بے شمار دفعہ اس پروگرام میں بات کی ہے، لیکن سر اب پھر سے جنگ کی وجہ سے دوبارہ یہ ایک ٹاپک تو نکل آیا ہے نا کہ پاکستان پر بھی انرجی کرائسس کا امپیکٹ تو آئے گا، عام آدمی پر آئے گا، اس کا نقصان ہوگا. امپیکٹ کیوں نہیں آئے گا؟ وہ ایک مجھے تو حیرانی ہو رہی تھی کہ آپ اپنے انٹرو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر دنیا کے ایک خطے میں ہو رہی ہو تو دوسرے خطے تو یہ دوسرا خطہ تو ہے ہی نہیں. میرے تو ادھر پچھواڑے میں ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو تیل آتا ہے اس کی جو اوور ویلمنگ جو اس کی اکثریت ہے وہ گزر کے آتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے، آبنائے ہرمز. اور آبنائے ہرمز جو ہے اس میں ایران اس کو بند کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں امریکہ جس نے یہ جنگ مسلط کی ہے، اب اگر آپ بگ مارکیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان تو اس میں چھوٹا سا پلیئر ہے. آئل کنزمپشن کے حوالے سے سب سے زیادہ تیل اس آبنائے ہرمز سے گزر کے جاتا ہے تو چین جاتا ہے، باقی جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں میں جاتا ہے، جنوبی ایشیا کے ملکوں میں نہیں آتا. لیکن بہرحال ہم بھی راستے میں آتے ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے، ضرورت تو ہمیں بھی ہے کیونکہ ہمیں تو ٹوٹل 70% تیل. اس میں یہ ہے کہ ڈیزل جو ہے اس کا ہمارا تاریخی طور پر بہت پرانا، غالباً 2-3 دہائیوں سے آئندہ 2-3 دہائیوں تک کا ایگریمنٹ ہوا ہے کویت کے ساتھ. اب ہمیں ڈیزل کی پیداوار کے لیے زیادہ کروڈ آئل چاہیے ہوگا تاکہ ہم اپنی ریفائنریز سے، جب تک کہ کویت سے سپلائی جو ہے وہ نہیں آتی تو آپ اس کو وہ لے سکتے ہیں. اگر آپ اوپن مارکیٹ سے بھی کچھ لیں گے انٹرنیشنلی، اسپاٹ مارکیٹنگ سے، وہ مہنگا پڑے گا آپ کو یقینی طور پر. ہمارے تو روزانہ ہمیں نوافل جو ہیں پڑھنے چاہیے کہ آئندہ 3-4-5 دنوں میں یہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، آبنائے ہرمز، یہ کھل جائے تو ایل پی جی، ایل این جی کے سارے سودے جو ہیں وہ آلریڈی قطر جو ہے وہ
اس نے کہا جی کہ فورس میجورے کر کے کہ جی میں تو نہیں فراہم کر سکتا. تو ہمارے ساتھ بھی جو ان کا لانگ ٹرم ہے نہیں وہ کر ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ جب اگر وہ اسٹیٹ ہی بند ہے تو کہاں سے لائیں, وہ آ کے تو نہیں لائیں گے. وہ ایران کا بھی اپنا ایک پرابلم ہے کہ ایران بھی اگر طویل عرصے تک یہ بند رکھتا ہے تو اس کو بھی تو اپنا ایران کو تیل بیچنا ہے نا, اور اس کو سب سے زیادہ اس کا جو سرٹن کلائنٹ ہے جو رین اور شائن وہ ہے چائنا. غالباً آخری خبریں آنے تک جو میں نے کوئی یعنی فگر دیکھے تھے تو 36 سے 37% جو ایرانی تیل ہے وہ چین خریدتا ہے. تو وہ چین کو تیل دیں گے تو ان کا بھی روٹی روزگار چلے گا نا, وہاں پہ بھی کوئی درختوں پر تو پیسے نہیں اگ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہاں پر یعنی فوڈ جو ہے خوراک ان کو اپنا بہت زیادہ وہ امپورٹ کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے بھی انہیں وہ آبنائے ہرمز کھلی ہوگی تو ہوگا نا, کتنے دن تک آپ بند رکھیں گے. دوسروں کی زندگی تو آپ اجیرن کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو آپ کی امپورٹس بھی رکیں گی اور آپ کی ایکسپورٹس کو بھی ہوگا. تو سر ڈائریکٹ اکانومی پہ اثر لیکن ہمارے اوپر میرے منہ میں خاک. اب ہمیں تو تقریباً دیکھیں نا, اب یعنی کہ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا رکھی ہے, وہ روزانہ کی بنیاد پر ملتی ہے اور وہ دیکھتی ہے, اسٹاکس کا جائزہ لیتے ہیں, یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو مجھے یہ خدشہ لاحق ہے کہ ابھی ہمارے ہاں یہ کیا جاتا تھا نا کہ ہر 15 دن کے بعد تیل کی اور پیٹرول کی نئی قیمتیں آتی تھیں. اب شاید ہمیں ہر ہفتے ریویو کرنا پڑا کرے گا, اعلان ہوا کرے گا کہ جی بڑی جو, اور اگر خدا نخواستہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آبنائے ہرمز اگر بند رہتی ہے تو شاید ایک ایسا موقع بھی آ سکتا کہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ پرائز بڑھ رہی ہو یا کم ہو رہی ہو. تو فی الحال وقتی طور پر میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے, ابھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, 2 باتیں ہماری اچھی ہیں. ایک یہ کہ ابھی ہمارے پاس سٹوریج موجود ہے, کوئی یعنی پینک کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ اگرچہ ایران اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہے, ہمارے ہاں جو تیل ہے وہ راس تنورہ سے آتا تھا, وہ اپنا سعودی عرب کی جو ہے وہاں سے وہ آتا تھا, اللہ آپ کا بھلا کرے, آبنائے ہرمز سے ہوتا ہوا 4 سے 6 دن میں کراچی یا گوادر پہنچ جاتا تھا. پورٹس جو ہیں ہمارے وہاں پر میزائل گرا اور اس وقت پاکستان کا آئل جو ہے وہ اس میں ڈالا جا رہا تھا. ہماری خوش نصیبی ہے, ہماری خوش بختی ہے, اور یہاں پہ ہمیں جو ہے بڑے کھلے دل سے سعودی عرب کا جو ہے وہ ان کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اب ان کی ایک اور بھی یعنی فیسلٹی ہے, جنوبہ غالباً اس کو یا جنوب بولتے ہیں, یہ ریڈ سی کے پاس ہے, بحر احمر اور یا بحر قلزم آپ جس کو کہیں گے اردو میں. اس میں یہ ہے کہ اگر وہاں سے وہ تیل چلے تو وہ اس کو ریلیٹیولی کم خطرہ ہے وہاں سے نکل کے, تو وہ ریڈ سی میں آ کر تو وہ باب المندب یہ یمن کے نیچے ہے اور وہاں سے گزر کے, لیکن اس میں فرق یہ پڑے گا کہ جو راس تنورہ سے ہمارے پاس آتا تھا تیل وہ آ جاتا تھا 4 سے 6 دن میں, یہ جو تیل آئے گا وہ 8 سے 12 دن لگے گے. تو مشکل کی اس گھڑی میں بھی ہم نے جب رجوع کیا سعودی عرب سے تو انہوں نے کہا جی فائن, دیکھیے وہ 2 چیزیں کرتے ہیں, ایک تو وہ ہم سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں آئل دیتے ہیں, ہم سے فوراً پیسے نہیں لیتے ہیں, ادھار پہ ہمیں دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد, یعنی کیش نہیں پیمنٹ دیتے. ایک تو یہ فیور کرتے ہیں. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہم سے تیل آپ لینا چاہتے ہیں ہم اس کو وہ دوسری وہ جو ریڈ سی والی بندرگاہ ہے وہاں سے بھیج دیا کریں گے. اٹس اے ہیوج فیور.
اور ایک لانگ ٹرم سیکورٹی. اس میں صرف تھوڑا سا 6 سے 8% کو 10% یہ خطرہ ہے کہ اسی کوئی ایک آدھ میزائل جو ہے وہ یمن سے وہ اگر پھینک دیں تو وہ تو خیر پارٹ آف دا گیم ہے، لیکن وہ اتنا رسکی اور اتنا یعنی کہ انسیکیور نہیں ہے جتنا ان دنوں آبنائے ہرمز ہے. تو اس میں غالباً سعودی عرب کی وجہ سے، ان کی مہربانی کی وجہ سے ہمارے ہاں سپلائی کا مطلب خدا نخواستہ ایسے نہیں کبھی یعنی پیٹرول پمپ سے آپ کو تیل مل ہی نہ رہا ہو، ڈیزل مل ہی نہ رہا ہو، وہ نہ آئے. لیکن بہرحال دیکھیے نا 4 سے 6 دن جہاز کو لگنے، اور کہاں 8 سے 10 دن لگیں گے. اور عالمی منڈی میں بھی کیا پرائسنگ جا رہی ہے. تو کم از کم مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہمارا یہ یعنی پروگرام جب اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کے 3-4 دن یہ اس کے نشر ہونے کے بعد غالباً 25 سے 30 روپے فی لیٹر میں اضافہ تو ہر صورت میں ہوگا. جیسے ابھی تو جیسے آپ نے کہا پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو پینک کس وجہ سے ابھی تو ہے بیک اپ. ایک تو ہے مہنگا ہونا، دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ 2 کروڑ روپے کا بھی فی لیٹر لینے کو تیار ہو اور پیٹرول نہ میسر ہو. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا ہو کہ ہمیں راشننگ کے اعلان کرنے پڑے کہ نہیں جی یعنی 5 لیٹر سے زیادہ آپ نہیں خرید سکتے. اللہ نہ کرے ابھی وہ صورتحال نہیں ہے. اور اس میں کی رول جو ہے وہ ہمیں یعنی کہ سعودی عرب نے جو یہ کہا ہے کہ ابھی کروڈ آئل ہم آپ کو وہاں سے کر دیا کریں گے، نو ایشو، ریلیکس. یہ جو ہمارے وہ ملے تھے وزیر، تو وہ اٹس اے گریٹ یعنی بیک اپ سپورٹ ہے. اصل جو مسئلہ ہوگا وہ ہمیں گیس کا ہوگا، کیونکہ وہ ہمارا وہ قطر سے آ رہی تھی، تو ہمارے اپنے ذخائر جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. تو ہمیں شاید ایک تو گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اس کے ساتھ ہی ساتھ اضافے کے باوجود میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں گیس لوڈ شیڈنگ کے طویل جو ہیں وہ آئیں گے گھنٹے ہو سکتے ہیں، اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو جو ابھی ہے اپنا ہرمز کی. اور ان دونوں چیزوں کا امپیکٹ آلریڈی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ جس کو کہتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، تو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، پھر ہر چیز ہی پھر افیکٹ ہوگی. تو پھر ہر چیز ہی ہوگی. ایک کے بعد وہ تو چین مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آئے گا، اور آلریڈی ہم تو اس وجہ سے سر مشکل سے نکلتے ہیں اس ببل سے، تو پھر واپس چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس وقت دیکھیے کوئی ایک مشکل تھوڑی ہے. عوام کے جہاں تک جذبات کی بات ہے وہ بالکل صحیح بات، وہ جی خفا ہیں مسٹر ٹرمپ سے کہ یار یہ آپ نے کیا حرکت کی امریکہ سے، یعنی کہ دیر از نو، اس میں عوامی جذبات کو آپ غیر منطقی قرار نہیں دے سکتے کہ جی بلا جواز نہیں ہے. لیکن آپ ایک اسٹیٹ اور ملک کے طور پر دیکھیں تو بہرحال مئی میں آپ کی انڈیا کے ساتھ جو بیٹل ہوئی تھی تو اس میں ہی وینٹ آؤٹ آف ہز وے ٹو اسٹاپ دیٹ وار، یہ تو فیکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ کو ختم ہونے کے بعد سے وہ مسلسل دنیا میں یہ ڈھول نہیں، وہ رکوائی والا مسئلے سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے، پلیز وی ہیو ٹو بی میچور اینڈ سینسیبل، کہ وہ یہ کہتا رہا کہ پاکستان کو ایج حاصل تھی اور صحیح نیوکلیئر وار کی طرف جا رہا، بیوٹیفل پلین نہیں بھی جو وہ یہ ساتھ ہی یہ میسیجنگ بھی کر رہا تھا کہ پاکستان نے انڈیا کی ایئر فورس کو تھلے لگا دیا تھا. وہ ایک قسم کی آپ کا یعنی پاکستان ایئر فورس کا سب سے بڑا پبلسٹی ایجنٹ ہوا تھا. سو وی کانٹ انائے ہم. اب ایک ملک کا ایک سپر پاور کا جو صدر ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے 11 پلینز 9 بیوٹیفل پلینز ایکسپینسو پلینز. سو ہی از پریزنگ یور کیپیسٹی، آپ کا پبلسٹی کر رہے ہیں. دوسرا عالم یہ ہے کہ جب آپ خلیجی جو ہمارے برادر ملک ہیں ان کی جب مارکیٹس یوں ہوں گی انسٹیبل، تو پلیز ذرا تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور دیں کہ ہمارے لاکھوں بھائی جو ہیں وہ خون پسینہ ایک کر کے جو ہے سعودی عرب میں اور دیگر جو ہمارے ادھر وہاں پہ ممالک ہیں وہاں کام کرتے ہیں.
وہ کام کر کے بیچارے اپنے گھر کے خرچے چلا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان کی سیکیورٹی بھی تو دیکھنی ہے. اگر وہاں پہ یعنی پینک مچتا رہے اور یوں آتا ہے کہ جی جیسے ایران کے میزائل جو ہیں وہ گرے چلے جا رہے ہیں. اب قطر تو پرائمرلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میری تو جو کہ وہ ان پہ یعنی کہ آ رہے ہیں میزائل، میں کیا کروں، میں تو آئی ایم کلوزنگ دی فیسلٹی فی الحال. تو اس صورت میں ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم جو ہے کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہوں. کیسے ہوں گے؟ ہماری تو ہر صورت میں جو ہے جتنا بھی ہمارا اثر و رسوخ ہے اور جو ہماری دعائیں ہیں وہ صرف ایک ہی چیز پر لگا سکتے ہیں، وہ یہ کہ یار یا اللہ یہ جلد از جلد اس کو بند کرے، یہ معاملہ ختم ہو. یہ عذاب ہم پہ نازل کیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر، اور اس کا جو آفٹر افیکٹس ہیں اس کو ہم اس میں، اب ہمارے مقابلے میں انڈیا اچھا رہا نا، اس نے روس سے وہ خرید رہا تھا تیل، اب اس کو امریکہ نے کہہ دیا کہ اچھا یار تم چونکہ انسیکیورٹی تم خریدتے رہو. تو ہمیں اگر فرض کرو سعودی عرب سے ایسے وعدے وعید نہ ہوتے تو ہمارا تو یعنی تیل کا بھی پٹھا بیٹھ جانا تھا نا. ایسا ہی ایسا. تو ابھی ہمیں دو چیزوں کا میرا اپنا خیال ہے کہ تیل میں اللہ معاف کرے کہ قحط سالی نہیں ہوگی، میسر ہوگا، لیکن کم از کم یعنی کہ پہلی اور اگر اللہ معاف کرے کہ $100 کی یعنی پرائز چلی گئی عالمی منڈی میں تو 100 لیٹر آپ کو یعنی $100 فی لیٹر جو ہے اضافہ ہوگا ہر صورت میں، اس کو آپ ایوائڈ نہیں کر پائیں. سر بس پھر وہی بات ہے نا کہ لیکن جو دوسری بات ہے کہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹ جو اسپائرل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ گیس اور یعنی بجلی کی قیمتیں اور اس کے نتیجے میں آگے جو یعنی پروڈکٹس وغیرہ ہیں ٹرانسپورٹ کے یہ وہ سارے، تو ہمارے تو یہ بالکل ہم لوگوں کو جو ہے اس سلسلے میں یہ ہر طرح کی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی یہ جنگ بند ہوتی ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے، ہمارا جو بھی انفلوئنس ہے، ہم صرف ایک ہی چیز پر ہم اس کو فوکس کرنا پڑتا ہے کہ وہ یہ کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو. کیونکہ سر جتنے دن یہ اور چلے گا، اگلے ہفتے بھی شاید ہم یہی بات کر رہے ہوں گے، لیکن تب تک اور زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہوگی. لیکن وہ ہمارے لیے تو جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ، کیونکہ ہم تو پہلا بلو بیک لے کر چل رہے ہیں نا 2022 سے. یس سر، چوتھا سال ہے اب تو. 2022 کے بعد سے تو ہمارے ہاں مستقل ایک چل رہی ہے نا، وہ ایک اسٹرگل، وہ جو IMF کے ساتھ جھگڑا تھا اور اس کے بعد یہ وہ فلانٹ وہاں، تو اب اس میں یہ آ گیا تو ہمارے تو کڑاکے نکل جائیں گے. سو وی ہیو ٹو بی، وہ ٹھیک ہے بڑکے شڑکے لگانا اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، بٹ ہمیں مینٹلی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی ایسی پالیسیز ہونی چاہیے، اور اس میں حکومتوں کو بھی کوئی انیشیٹو لینا چاہیے. مثلا آپ ابھی چلی جاؤ وہاں پہ کیمرہ لے کر کھڑی ہو جاؤ تو آپ گننا کہ 1 گھنٹے میں کتنے ڈالے گزرتے ہیں، کہ ایک صاحب جا رہے ہیں تو ان کے آگے اور پیچھے وہ بیٹھ کے، ارے بھائی کاہے کو یہ ڈالے چل رہے ہیں، ریڈ زون بنا رکھا ہے، سیف کیمرے بنا رکھے ہیں، گیو می اے بریک. تو یہ اب ایلیٹس یہ جو قسم کی یہ جو ہے کہ جی ہٹو بچوں اس کو ختم کریں. اس طرح اور بھی اس طرح کے ان کو کچھ انیشیٹوز لینے چاہیے کہ گزلر یہ جو گاڑیاں خرید لیتے ہیں یعنی بڑی بڑی روک ڈالنے کی، پلیز یعنی کہ ان کو ڈسکریج کریں، ان پہ زیادہ ٹیکسنگ کریں، ان پہ ٹیکس ڈبل کر دیں گے، ٹیکس ہی تو سر کم ہے ان پہ بھی، کہ کچھ تو کریں کہ کہیں تاکہ سے کہیں غریب آدمی کو جو ہے وہ تھوڑی سی مڈل کلاس کوئی ریلیف ملے سر، ریلیف ملنے کی، کہ سیدھا سادہ کر دیں کہ جی اس کیلیبر سے زیادہ کی جو چونکہ ایمرجنسی ہے ڈکلیئر کریں، اور یہ کہ جی فوری طور پر ان کا وہ جو موٹر ٹیکس ہے وہ 3 گنا کرو. ٹھیک ہے جس کو شو مارنی ہے وہ مارے، بٹ پے دا منی، اور اس کو آپ کمپنسیٹ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، دے آر سو مینی تھنگس. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے اکنامیکلی بھی ٹف ہوگا آنے والے دن، اور پولیٹیکلی بھی، کہ اگر ہم خدا نخواستہ ایسی صورتحال کی طرف دھکیلے جائیں ویئر وی آر فورس ٹو پک ون، کہ ہم کسی ایک کا ساتھ دیں، اللہ وہ دن وہ مقام لائے ہی نہیں. یہ کہ سر سچویشن تو فی الحال اس وقت پاکستان کے لیے بھی سر مشکل ہی ہے نا.
کافی کمپلیکیٹڈ ہر لحاظ سے سر، اکنامکلی، پولیٹیکلی، ہر حوالے سے. بٹ سر وہی بات ہے، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. بٹ وہی بات ہے سر، پریپیئر فار دا ورسٹ ہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے. تو خیر، ہوپ فار دا بیسٹ تو کرتے ہیں لیکن ہوتا تو ہے نہیں. اب وہ بھی اس وقت بھی سر وی ڈونٹ نو کہ جنگ میں اور کتنی ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی اس پروگرام کے ہونے تک بھی. امید ہی کی جا سکتی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ شوڈ ڈکلیئر وکٹری اینڈ بس سے کہ اٹس اوور. جو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اس وکٹری ڈکلیئر کر کے بھاگ جائیں. ٹھیک ہے سر، بٹ لیٹس سی اگین، ہم اپنے ہی ملک کی بات کر سکتے ہیں تو وی آر ان اے ٹف اسپاٹ رائٹ ناؤ. دیکھتے ہیں سر پھر نیکسٹ ویک تک کیا ہوتا ہے. ناظرین، بات وہی ہے کہ ہوپ فار دا بیسٹ لیکن پریپیئر فار دا ورسٹ. اور اس وقت جو سچویشن ہے، لگ تو یہ رہا ہے کہ چیزیں ورسٹ کی طرف ذرا زیادہ جا رہی ہیں. لیکن اگر ٹرمپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ جنگ ختم ہو گئی تو شاید کوئی بہتری آ بھی جائے. لیکن یہ تو ہم اگلے ہفتے تک دیکھیں گے کہ آخر ایران اسرائیل سچویشن کدھر ہے اور اس وجہ سے پھر پاکستان کا کیا حال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.